حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا اصل نام موسیٰ بن جعفر تھا، اہل بیت اطہار کے 7ویں امام تھے۔ اب 70128 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اب کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ محترمہ حضرت حمیدہ خاتون تھیں۔ اب کا لقب کاظم تھا، جس کا مطلب ہے غصے کو پینے والا، کیونکہ اب نے اپنی پوری زندگی صبر، حلم اور بردباری کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے۔ ابتدائی زندگی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا، جہاں اب نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے دینی علوم، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات حاصل کیں۔ اب کی ذہانت اور حکمت بچپن ہی سے نمایاں تھی۔ اب قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معنی و مفاہیم میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ امامت کا آغاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 148 ہجری میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا۔ یہ دور عباسی خلافت کا تھا، اور عباسی حکمرانوں کی جانب سے اہل بیت پر ظلم و ستم جاری تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس مشکل دور میں اپنی امامت کے فرائض کو انتہائی صبر اور حکمت کے ساتھ نبھایا۔ علمی خدمات، اپنے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مدینہ میں علمی حلقے قائم کیے۔ اپنے ماننے والوں کو دینی، اخلاقی اور روحانی تعلیمات فراہم کیں۔ اب کے شاگردوں میں کئی جلیل القدر علماء شامل تھے، جنہوں نے اسلامی علوم کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صبر اور حلم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی صبر اور حلم کی اعلیٰ مثال تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے اب کو برے الفاظ کہے۔ امام نے اس کے جواب میں نہ صرف صبر کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، جس کے نتیجے میں وہ شخص اب کا گرویدہ ہو گیا۔ عباسی حکمرانوں کے مظالم، عباسی خلفاء، خاص طور پر ہارون الرشید، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اب کو کئی بار قید کیا گیا۔ ہارون الرشید نے اب کو بغداد کی مختلف جیلوں میں قید رکھا، لیکن ان مشکلات کے باوجود اب نے اپنی عبادات اور دینی خدمات کو جاری رکھا۔ شہادت، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 25 رجب 183 ہجری کو بغداد کی قید میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اب کا مزار مبارک بغداد کے علاقے کاظمین میں ہے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اخلاقی تعلیمات، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو اخلاقی تعلیمات دیں، وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے صبر، عفو و درگزر، عدل اور انصاف پر زور دیا۔ اب کا فرمان تھا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ نتیجہ، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ اب کی تعلیمات ہمیں صبر، حلم اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ اب کا مشن حق و صداقت کو عام کرنا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت کے 7ویں امام ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت 70128 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا، جس کے معنی ہیں غصے کو قابو میں رکھنے والا۔ یہ لقب آپ کو اس وجہ سے دیا گیا کہ آپ ہمیشہ حلم، بردباری اور صبر و تحمل سے پیش آتے تھے۔ بچپن اور تعلیم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپن ہی سے علم، تقوی اور شرافت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے علوم دین و دنیا حاصل کیے۔ اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی اور اپنی اعلیٰ تربیت کے باعث علم و فضل کا ایک روشن مینار بنے۔ زہد و تقوی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زہد و تقوی اپنی مثال اب تھا۔ اب دنیاوی مال و متاع سے بالکل بے نیاز تھے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے شب و روز کا بڑا حصہ نماز، روزہ اور ذکر و اذکار میں گزرتا۔ آپ کا معمول تھا کہ قید خانے میں بھی اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز رہتے
اور اللہ کی رضا کے لیے شکر ادا کرتے۔ صبر و حلم آپ کو امام کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ظلم و ستم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ عباسی خلفاء کی طرف سے آپ پر سختیاں کی گئیں، مگر آپ نے کبھی شکایت کا ایک لفظ زبان سے ادا نہیں کیا۔ آپ کی شخصیت کا یہ پہلو آج کے انسان کے لیے صبر اور استقامت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سیاسی و سماجی حالات عباسی خلفاء، خاص طور پر ہارون الرشید، نے اہل بیت کے اماموں کو ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مقبولیت اور علمی مقام نے عباسی خلیفہ کو خوفزدہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو قید کر دیا گیا۔ ہارون الرشید نے مختلف جیلوں میں آپ کو منتقل کیا اور سخت حالات میں رکھا، مگر آپ کی عبادت و تقوی میں کمی نہ آئی۔ قید و بند کی زندگی، آپ کی زندگی کا بڑا حصہ قید و بند میں گزرا۔ قید خانے میں بھی آپ کا طرز عمل ایسا تھا کہ قیدی اور سپاہی بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اپنے قید خانے کو بھی ایک عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ آپ کی دعائیں اور اذکار قید خانے کی فضا کو بھی معطر کر دیتے۔ اخلاقی تعلیمات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اخلاقیات کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ اب ہم دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ معاف کر دیا۔ اپنے لوگوں کو صبر، برداشت اور تقوی کی تعلیم۔ معجزات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں کئی معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ اپنے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی، مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کی اور اپنی دعاؤں سے لوگوں کی حاجات پوری کیں۔ یہ سب آپ کے اللہ سے قریبی تعلق کا مظہر تھا۔ شہادت ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال قید میں رکھنے کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری کو بغداد کے قید خانے میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک بغداد کے علاقے کاظمین میں واقع ہے، جو آج بھی زائرین کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میراث، آپ کی تعلیمات اور اخلاق آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے دنیا کو صبر، تقوی اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی تعلیم دی۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو اسلام کی حقیقی روح کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کا طرز حیات ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شیعہ مسلمانوں کے 7ویں امام ہے۔ آپ کا نام موسیٰ اور لقب کاظم ہے، جس کا مطلب ہے غصے کو ضبط کرنے والا۔ آپ کی ولادت 7/128 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ محترمہ حضرت حمیدہ خاتون تھیں۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد 148 ہجری میں آپ کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ ابتدائی زندگی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بچپن علم و حکمت کے ماحول میں گزرا۔ آپ کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی تربیت پر خاص توجہ دی اور آپ کو اسلامی علوم اور اخلاقی اقدار سے آراستہ کیا۔ آپ بچپن ہی سے ذہانت اور علم کے اعلیٰ معیار کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت میں حلم، صبر اور تقوی کی جھلک نمایاں تھی۔ علمی مقام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و فضل میں اپنی مثال اب تھے۔ اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں گہرائی حاصل کی۔ آپ کے دور میں بہت سے علماء اور دانشور آپ کے علم سے مستفید ہوئے۔ آپ کی علمی محافل میں نہ صرف شیعہ بلکہ سنی علماء بھی شریک ہوتے تھے۔ اپنے لوگوں کو دین کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور انہیں صبر، شکر اور توکل کی تلقین کا اخلاق صفات آپ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو آپ کا حلم اور صبر تھا۔ آپ کو کاظم کا لقب اسی وجہ سے دیا۔
گیا کہ اب ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے اور مخالفین کے ساتھ بھی نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو نازیبا الفاظ کہے، لیکن آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی۔ سیاسی حالات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں عباسی حکومت کا اقتدار تھا۔ یہ دور سیاسی لحاظ سے انتہائی حساس تھا۔ عباسی حکمرانوں نے اہل بیت علیہم السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ان کے پیروکاروں کو اذیتیں دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ قید کیا گیا۔ آپ کو پہلی بار خلیفہ مہدی عباسی کے دور میں قید کیا گیا اور پھر ہارون الرشید کے دور میں بھی آپ کو قید میں رکھا گیا۔ قید و بند کی زندگی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزارا۔ آپ کو مختلف قید خانوں میں رکھا گیا جہاں اپنے انتہائی صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ قید کے دوران عبادت اور دعا میں مصروف رہتے اور قیدیوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ آپ کی قید کے دوران بھی لوگ آپ سے روحانی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ شہادت ہارون الرشید نے آپ کو قید میں رکھنے کے باوجود آپ کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر زہر دے دیا۔ آپ 25 رجب 183 ہجری کو بغداد کے قید خانے میں شہید ہوئے۔ آپ کا مزار بغداد میں کاظمین کے مقام پر واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تعلیمات حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل نکات میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک، عبادت، اپنے ہمیشہ اللہ کی عبادت کو زندگی کا محور بنا۔ دو، صبر، اپنے زندگی کے ہر مشکل مرحلے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تین، اخلاق، اپنے نرمی، محبت اور حلم کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا۔ چار، علم، اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو جہالت سے نکالا۔ پانچ، ظلم کے خلاف جدوجہد، اپنے ظلم و جبر کے خلاف صبر و حکمت سے کام لیا اور حق کا پرچم بلند رکے۔ اختتام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی صبر، علم اور عبادت کا نمونہ ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا بلکہ اپنی امت کو بھی حق و صداقت کا راستہ دکھایا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شمار اہل بیت علیہم السلام کے ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت اور ترویج کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ آپ کا اصل نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن تھی، جبکہ کاظم کا لقب آپ کے صبر و تحمل اور غصے کو ضبط کرنے کی صفت کی وجہ سے دیا گیا۔ آپ 7/128 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ محترمہ حمید خاتون تھیں۔ بچپن اور تربیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بچپن انتہائی پاکیزہ اور علمی ماحول میں گزرا۔ آپ کے والد